اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے۔ ہم آپ کے ساتھ جڑے تھے 7 محرم کو بھی، 8 محرم کو بھی، اور آج ہم 9 محرم میں داخل ہیں۔ 9 محرم کی اگر ہم بات کریں ناظرین، محرم کی میم کی بات کی جاتی ہے تو یقین جانیے آنکھیں ہماری نم ہو جایا کرتی ہیں، کیونکہ محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمیں اہل بیت عظام کے ساتھ کی گئی زیادتیاں، اہل بیت عظام کے ساتھ کی گئی وہ سلسلہ کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اہل بیت عظام وہ اہل بیت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنبہ ہے۔ ناظرین، وہ اہل بیت جو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا چراغ ہے، وہ اہل بیت کہ جسے مولا علی اپنا گھر کہتے ہیں، وہ اہل بیت کہ جس اہل بیت میں بچپنا گزرا ہے امام حسن کا، امام حسین کا۔ اگر ہم حسین کی بات کرتے ہیں، حسین سے ہمیں حقانیت نظر آتی ہے، حسین کے ہاتھ سے ہمیں حق نظر آتا ہے، حسین کے نام سے ہمیں جذبہ نظر آتا ہے، حسین کے نام پہ ہمیں وفاداری نظر آتی ہے۔ اگر ہم حسین کا ذکر نہ کریں تو میں کہتا ہوں ہماری بزم پھیکی ہو جاتی ہے۔ یہ وہی تو حسین ہیں کہ جنہوں نے نانا کی دین کو بچایا ہے۔ آج میں اور آپ اگر حق کی کہیں بات کرتے ہیں یا کہیں اسلام کی بات کرتے ہیں تو یقین جانیے یہ سارے کا سارا صدقہ حسین ہی کا تو ہے۔ اگر ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں ہمیں کربلا کی خوشبو آتی ہے، ہم اگر امام حسن کا ذکر کرتے ہیں تو کربلا کی مہک آتی ہے، اگر ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یقین جانیے کربلا کی اڑتی ہوئی وہ ریت کی یاد آتی ہے، اگر ہم بیمار کربلا کی بات کریں، بیمار کربلا کا تصور کریں تو ہمیں اس وقت بھی کربلا سے خوشبو آتی ہے، اگر ہم چھوٹے ننھے منع علی اصغر علی اکبر کی اگر ہم بات کریں تو یقین جانیے تب بھی ہمیں کربلا سے اڑتی ہوئی ہوائیں محسوس ہوتی ہیں۔ وہ ہوائیں بھی رو رہی ہوتی ہیں، آسمان بھی رو رہا ہوتا ہے، زمین بھی رو رہی ہوتی ہے۔ ارے کیوں نہ روئیں کہ اپنوں نے ہی اپنوں پر ظلم کیا، اور وہ اپنے تھے یہ اپنے ہیں، یہ اپنے رہیں گے ہمیشہ اپنے ہیں۔ ارے یزید تھا حسین ہے، یزید کا کوئی نام لینا گوارا نہیں کرتا، حسین کا نام لے کر اپنے آپ کو معطر کرنا میں گوارا کرتا ہوں، آپ گوارا کرتے ہیں۔ اگر میں ناپاک ہوں تو میں حسین کا نام لوں گا، میں پاک ہو جاؤں گا، میرا دل پاک ہو جائے گا، میرا ضمیر پاک ہو جائے گا۔ ہر انسان جو ناپاک ہے نا، وہ جب حسین کا نام لیتا ہے یقین جانی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں پاک ہو گیا ہوں۔ ارے ہمیں تو یہ کربلا والوں کی صدائیں ایسی یاد ہیں، ہمیں کربلا کا ذکر ایسا یاد ہو چکا ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کربلا میں یہ ہوا، کربلا میں وہ ہوا، لیکن یاد رکھیے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کربلا والوں کا ذکر باقی رہے گا، یزید کا نام و نشان نہیں ہے۔ آج محرم الحرام 9 محرم الحرام ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نعت خواں حضرات جن سے ہم بارگاہ امام علی مقام میں ذکر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز اسکالر، اسلامک اسکالر ہیں سیدہ زہرا اصغر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور انشاءاللہ ان سے ہم گفتگو بھی کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہرا صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کا بہت مشکور، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ انشاءاللہ آج ہم آپ سے 9 محرم الحرام کے حوالے سے جانیں گے، اہل بیت کی شان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یقیناً ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں آپ ان کا ذکر کر رہی ہیں، ہمارے ناظرین ہمارے سامعین جتنے ہیں سب خوش نصیب ہیں کہ یہ ان کا ذکر سن رہے ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ وہ اپنے انداز میں ذکر کریں گی اور نعت خواں حضرات اپنے انداز میں مناقب پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش فرماتی ہیں، بارگاہ اہل بیت میں نذران عقیدت پیش فرماتی ہیں محترمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حنا طاہر صاحبہ۔ السلام علیکم حنا صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ سے انشاءاللہ ہم کلام سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ۔ آپ ہی کے بالکل برابر میں موجود ہیں عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خاں
بہت سے لوگ انہیں بڑا پیار کرتے ہیں، چہرے پر ہمیشہ ان کی مسکراہٹ رہا کرتی ہے اور یہ سامنے والے کو بھی ہمیشہ مسکرانے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور مسکرانا سنت ہے۔ ناظرین، میری مراد محترم المقام جناب الحاج محمد وسیم عباسی نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم وسیم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج وسیم بھائی؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ میں وسیم عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ اہل بیت میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے۔ نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لیں رب سے، نہ دو کوفیو تانا کہ بارش مانگ لیں رب سے، یہ چاہیں تو ابھی برسیں، یہ چاہیں تو ابھی برسے، گھٹا ان کی وراثت ہے، گھٹا ان کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہوں یا زینب ہوں، وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہیں اے لوگو، گواہ قدسی ہیں اے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے، حیا ان کی وراثت ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ شب ہے
خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء ان کی وراثت ہے، ضیاء ان کی وراثت ہے۔ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جمع تو امامت خرید لی، مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، سر دے کے رائے حق میں شہادت خرید لی، نانا کے دو نواسوں نے یہ امت خرید لی، ضیاء ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیشہ کی طرح بارگاہ رسالت مآب ہو یا بارگاہ اہل بیت عظام ہو، پیارے انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے وسیم عباسی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج بھی آپ نے بہت خوبصورت ماحول بنا دیا۔ اب سوال تو بہت سے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن کلام سے ریلیٹڈ سوال آ گیا تو میں زہرا اصغر صاحبہ کی خدمت میں سوال رکھنے لگا ہوں۔ زہرا صاحبہ، یہ شب بھی ان کی خادمہ ہے، سویرا بھی ان کا نوکر ہے، صبح کی چاندنی ان کی نوکر ہے، ان کا خادم ہے، ان کے مطلب ان کے در کے ساری کائنات ان کے در کی خادمہ ہے، ساری کائنات ان کے در کی نوکر ہے۔ یہ کیا در ہے؟ یہ کون سا در ہے؟ کس در کی بات ہو رہی ہے؟ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم الان قتلت الحسین و اصحابہ۔ آج 9 محرم ہے، جیسا کہ میرے بھائی نے ابھی منقبت پیش کی ہے کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے۔ آج جس نام پہ میں اور آپ جمع ہوئے ہیں، امام عالی مقام حسین ابن علی نواسۂ رسول، یہ اس گھرانے کی بات ہو رہی ہے کہ جس گھرانے کی قصیدہ پروردگار عالم کلام بلاغت میں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے در سے ملائکہ غلامی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ مرکز ہے کہ جہاں سے آیتوں کا نزول ہوا ہے۔ یہ اس گھرانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ گھرانہ کہ جس کے لیے خود پروردگار عالم کلام بلاغت میں کہتا ہوا نظر آتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ہم نے ان سے نجاستوں کو دور رکھا ہے اور انہیں پاک و طیب و طاہر قرار دیا ہے۔ یہ ذمہ داری خود کس نے لی ہے؟ پروردگار عالم نے لی ہے۔ یہ وہ گھرانہ کہ جس کے لیے قرآن مجید میں پروردگار عالم حکم دے رہا ہے، تنبیہ نہیں کر رہے بلکہ حکم دے رہے ہیں کہ قرآن خدا کہہ رہے واجب ہو گیا نا، قُلْ لَا أَسْأَلِكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے میرے اقربا سے مودت کرو۔ مودت کرو، مودت کیا ہے؟ یہ محبت سے بھی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ مودت کرو۔ مگر ہم آج چونکہ 9 محرم ہے، کربلا میں دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے اس فرمان کا، خدا کے اس حکم کی کس طرح سے پامالی کی گئی ہے۔ وہ نواسے رسول کے جس کے لیے قدموں میں 2 جہاں ہیں، جو جوانان جنت کا سردار ہے، کہ جس کے لیے رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ حسین ہدایت کا چراغ اور سفینہ نجات ہے، جو اس سے متمسک ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اور رسول نے اپنے خطبے میں جو آخری خطبہ ہے کہا تھا کہ دیکھو 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک ہو جاؤ گے تو نجات پا جاؤ گے۔ وہ جو 2 گراں قدر چیزیں، ایک اہل بیت دوسرا قرآن، اس میں امام حسین کے مصداق ہیں۔ امام حسین جب کربلا میں اکیلے تو نہیں ہے نا، خواتین بھی ساتھ میں ہیں اور بچے بھی ساتھ میں ہیں۔ انسانیت کا تقاضا آج بھی یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مسلک ہو، خواتین اور بچوں کو ان پہ ذرا رحم دلی کی جاتی ہے۔ مگر ہائے رسول کے گھرانے والے کربلا کے صحرا میں موجود ہیں اور امت مسلمہ سب مسلمان ہیں، لمبی لمبی داڑیاں ہیں، نماز وہاں بھی ہو رہی تھی، نماز یہاں بھی ہو رہی تھی، نعرہ تکبیر کے ساتھ نواسے رسول کو ذبح کر دیا گیا۔
یہ وہ شب ہے، یہ وہ 9 محرم کی رات ہے۔ میں قطع کلامی معاف، یہاں قطع کلامی بنتی نہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے، بریک کا ٹائم ہے۔ میں چاہوں گا ہم آپ کی اس بات کو پراپر ایک طریقے کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ لمبے ٹائم کے لیے سننا چاہیں گے۔ ناظرین بریک کا ٹائم ہے، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں۔ بریک سے پہلے اصغر صاحبہ، زہرا اصغر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو فرما رہی تھی۔ میں گزارش کروں گا اپنی گفتگو کو کنٹینیو رکھیں۔ جی جیسا کہ آج 9 محرم ہے، ہمارے دل بہت رنجیدہ ہیں نواسے رسول کی شہادت پہ، رسول کے خاندان کے لیے آج ہم سب یہاں مل کر جمع ہوئے ہیں اور خاتون جنت کو پرسہ دینے کے لیے۔ حسین ابن علی کی ذات وہ ذات ہے کہ قسم خدا کی جان قربان ہو جائیں، وہ میرا مولا کریم مولا کہ جب کربلا کے صحرا میں بھی آئے ہیں نا تو امام حسین کا زہد اور تقویٰ دیکھنا ہے، شجاعت دیکھنی ہے، حلم دیکھنا ہے، تو آئیے امام حسین کی ذات کو دیکھیے۔ یہ اس وقت کا دور جب امام حسین کربلا میں اپنے گھرانے کے ساتھ موجود ہیں اور وہ سب جانتے ہیں کہ کل شہادت ہوگی، اس کے باوجود کہیں کسی مقام پہ کسی بھی امر بالمعروف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اصحاب سے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے آتے ہیں، حتیٰ کہ فوج اشقیہ جو کہ دشمن ہے سامنے، بار بار اپنے خطبات کے ذریعے انہیں جگا رہے ہیں کہ ہے کوئی کہ جو سفینہ نجات میں سوار ہو جائے، آؤ کوئی ہے۔ تو اس کی ایک بہت بڑی مثال جناب حر رہائی علیہ السلام کے، جو یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب امام حسین کوفے سے روانہ ہوئے اور جب کربلا کے راستے میں ہی تھے تو جناب حر نے رکاب میں ہاتھ ڈالا تھا اور امام حسین کو گھیر کر سرزمین کربلا پہ لے کر آئے تھے، مگر جب شب عاشور ہوئی اور ایک دم دل متزلزل ہوا، جب ہدایت ملی، میں یہ کہوں گی جناب حر کو جب ہدایت ملی اور اس وقت اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے غلام سے کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، مگر میں اپنے دل میں بے چینی محسوس کر رہا ہوں کہ میں روز محشر رسول خدا کو اور شہزادی کونین کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے نواسے رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ دیکھو آج جو امام حسین کے خیموں سے التش التش کی صدائیں آ رہی ہیں وہ میری وجہ سے آ رہی ہیں، لہٰذا میں حسین ابن علی کی طرف جا رہا ہوں، شاید وہ مجھے معاف کر دیں، آپ لوگ آزاد ہیں۔ مگر جو جناب حر کا غلام تھا اس نے بھی کہا کہ آقا جب آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، تو آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ جناب حر کے بھائی اور بیٹا بھی ساتھ آئے۔ جیسے ہی وہ اپنے خیمے سے باہر نکلے، امام حسین علی مقام ہماری جان قربان آواز دی کہ عباس میرے بھائی آگے آؤ، علی اکبر آگے آؤ، اے حبیب جو کہ ان کے دوست تھے آگے آؤ، حبیب تم آگے بڑھ کر حر کو گلے سے لگانا۔ ابھی وہ پہنچے نہیں ہیں، کہا عباس تم حر کے بھائی کو گلے لگانا۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ تم ان کے بیٹے کو گلے لگانا۔ امام حسین نے کسے گلے لگایا؟ امام حسین نے جناب حر کے غلام کو اپنے سینے سے لگایا۔ یہ شان کریمی کہاں نظر آتی ہے سوائے اہل بیت کے گھرانے میں نظر آتی ہے۔ جو خطا کار تھا حر، وہ جب قریب آیا ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا مجھے معافی ملے گی؟ ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا حر میں نے تجھے معاف کر دیا، اس طرح سینے سے لگایا کہ حر علیہ السلام بن گئے۔ اور زہد اور تقویٰ یہ کہتے ہوئے یقین جانیے اول وقت میں نماز، تیروں کی برسات میں نماز پڑھنا اور ہے، اور ٹھنڈی چھاؤں میں نماز پڑھنا مسجد میں اور ہے، دشمنوں کے نرغے میں گر کر نماز پڑھنا اور ہے۔ اور کیا کہیے کہ امام حسین جو قربانی دیتے جاتے تھے، آسان نہیں ہے۔ اگر بات شجاعت کی ہو نا، ہمارے ذہن میں کیا تصور آتا ہے کہ جو میدان جنگ میں تلوار چلائے، جو زیادہ سے زیادہ دشمنوں کو فنار کر دے وہ شجاع ہے۔ نہیں، شجاعت کی اصل ڈیفینیشن ابھی کربلا میں نظر آ رہی ہے۔ آسان نہیں ہے، 32 برس کے بھائی کو قربان کر دیا اور کیا کہا شکر پروردگارا کہ میری قربانی کو قبول فرما لیا۔ 18 برس کا جوان علی اکبر
کہ جس کے سینے میں برچھی لگی ہے. امام حسین دو زانو ہو کر بیٹھے, جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا آسان نہیں ہے. مقتل میں لکھا ہے, علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں کہ نجف کی طرف رخ کیا, اپنے بابا علی کو پکارا, یا علی ادرکنی. کہا بابا خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا, مگر 18 برس بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا آسان نہیں ہے. مگر شکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پر یہیں پہ صبر ختم نہیں ہوا. 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر, کہ جس کی سوکھی زبان جب اس نے اپنے ہونٹوں پر پھرائی تو فوجی اشقیہ بھی منہ پھیر پھیر کر رو رہی تھی کہ یہ معصوم بچہ ہے, اس کا کیا قصور ہے. مگر سلام ہو حسین کی عظمت پر کہ جب 6 مہینے بیٹے کی بھی قربانی دے چکے, آسمان کا رخ کیا اور کہا پالنے والے میری قربانی کو قبول فرما, شکر ہے تیرا. کسی مقام پر شکوہ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے, یہاں تک کہ وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب سجدے میں سر ہے, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, آواز قدرت آئی. سورہ فجر کی آیت کا نزول ہوا, ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنی رب کی جانب, اس حالت میں کہ رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی ہے. کیا کہہ رہی ہیں اس ذات کے, اگر ٹائم ہے تو بیان کروں. بے شک نہیں, میں سوال بالکل کرنا چاہوں گا, کیونکہ آپ کی گفتگو سے اتنے ہم یہ سمجھ لیجئے گفتگو آپ کر رہی ہیں, آنکھوں میں آنسو ہمارے ہیں اور ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں, کیونکہ جب بھی کربلا کی بات آتی ہے یقین جانیے بڑے بڑے جو ہیں وہ بالکل چپ ہو جاتے ہیں, کیونکہ کربلا مارکا ہی ایسا ہے. کربلا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں سچائی نظر آتی ہے, کربلا کی بات کرتے ہیں ہمیں بہادری نظر آتی ہے, کربلا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وفاداری نظر آتی ہے. اگر جب ہم وفاداری کی لسٹ کو اٹھاتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس دنیا کی ساری وفاداری ایک طرف, عباس کی وفاداری ایک طرف, تو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں حضرت عباس علمدار کی. اگر ہم بات نہ کریں تو میں کہتا ہوں ہماری محفل سجانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے. تو میں چاہوں گا صاحبہ, ہماری بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والی زہرا اصغر صاحبہ, میں چاہوں گا عباس علمدار ان کی شجاعت کی ہم بات کریں, ان کی وفاداری کی بات کریں پلیز. جناب عباس علیہ السلام کے لیے ایک شعر میں بیان کرنا چاہوں گی کہ عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا, شبیر جس پہ فخر کرتے تھے, زینب کو جس پہ ناز تھا. عباس کے لیے کیا کہنے ہیں اس ذات گرامی کے لیے کہ جن کی مادر گرامی ام البنین ہے. اس انداز سے پرورش کی, اس انداز سے انہیں پروان چڑھایا. ہر ماں اپنے بچے کو جب دنیا میں آتا ہے نا تو سکھاتی ہے, کربلا, امام حسین, رسول, سب نبوت امامت کا تعارف کراتی ہے. مگر یہ بی بی وہ ہے کہ اپنے شکم میں اپنے بچوں کو پال رہی ہے, کربلا 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 کہہ کر پالا ہے. عباس کتنا معصوم ہے, بھلا ہے, پیارا ہے عباس, اور گود میں ناطق قرآن کے پلا ہے عباس. 5 معصوموں نے جب مل کے دعا مانگی تھی تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس. عباس, مولا عباس جو کہ لشکر حسینی کے علمدار ہیں اور مولا کائنات کے بیٹے ہیں, جنگ صفین میں جنہوں نے اپنے جوہر دکھائے تھے, وفادار ہیں, علمدار ہیں, شاہ سوار ہیں. میں یہاں اس کا ذکر اس لیے کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اگر جنگ نہیں آتی نا, مجھے نہیں آتی, کرنے کا موقع نہ ملے تو مجھے افسوس نہیں ہوگا. مگر جو جنگ کی جوہر جانتا ہو, جنگ صفین میں جس نے جوہر دکھائے ہوں, وہ عباس جب کربلا میں تشریف لائے ہیں تو بار بار یہی کہتے تھے, آقا اب مجھے بھی جانے کی اجازت دیجیے. امام حسین چونکہ بھائی کو بھائی سے بڑی ڈھارس ہوتی ہے, پوری کائنات جس پر فدا ہو جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں, اور حسین جس کے لیے کہے, حسین جس پر فدا ہو اسے عباس کہتے ہیں. واحد یہ کربلا کے شہید ہیں جن کے لیے مولا حسین نے کہا تھا, عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے. جناب عباس کہتے تھے کہ مولا مجھے اجازت دیجیے. امام حسین یہی کہا کرتے تھے, عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو, میں تمہیں کیسے جانے کی اجازت دے دوں. شب عاشور چونکہ 9 محرم ہے, شب عاشور مولا حسین نے چراغوں کو جب جل رہے تھے, خیمے میں تمام اصحاب موجود تھے, شان کریمی دیکھیے, جانتے ہیں کہ کل شہادت کا دن ہے. ایک مرتبہ کہا, جناب علی اکبر سے کہا کہ بیٹا ان چراغوں کو بجھا دو. جب چراغوں کو بجھا دیا گیا تب امام حسین نے کہا کہ میں اپنی بیعت تم لوگوں سے, اپنا حق تم لوگوں پہ سے ہٹا رہا ہوں, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. میں جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں, جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں, جو شخص جانا چاہتا ہے چلا جائے. اب جنت بھی مل گئی نا, جنت کی تو خواہش مت ہے, ہم سب یہی دعا کرتے ہیں نا, بار الہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. جنت بھی مل گئی, بشارت بھی مل گئی, ضمانت بھی مل گئی.
थोड़ी देर के बाद तवक्कुफ के बाद इमाम हुसैन ने कहा अब्बास चरागों को रोशन करो। जब चरागों को रोशन किया ना तो अजीब मंजर देखा, चश्मे फलक ने देखा, 72 के 72 असहाब अपनी तलवारों को नयाम से निकाले हुए अपनी गर्दन पे रखे हुए थे और कह रहे थे कि आका आपके बगैर जिंदगी खाक है, इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। अब्बास से क्यों कहा कि चरागों को रोशन करो? यहाँ पे तफसीर मकातिल लिखते हैं कि मौला अब्बास के नाम इसलिए लिया, इमाम हुसैन कहते थे मुझे यकीन था कोई जाए या ना जाए मेरा भाई अब्बास मुझे तन्हा छोड़ के नहीं जा सकता। और क्या वफादारी है, क्या अताअत गुजारी है। जंग जानते हुए, जौहर जानते हुए भी जब करबला में कदम रखा था ये मौला अब्बास ही थे कि मौला अब्बास ने अली अकबर को बुलाया, ज़ुहैर बिन कैन को बुलाया और कहा कि देखो इस तरह से हम इस फौज को बांट लेते हैं, इस तरह से जंग करेंगे, मगर उसे ही जंग की इजाज़त न मिली। मौला अब्बास ने कहा आका हुसैन मुझे इजाज़त है। कहा नहीं अब्बास, पानी लाने की इजाज़त है, जंग की इजाज़त नहीं है। तमाम किताबें उठाकर देख लीजिए, तमाम मकातिब फ़िक्र के मौरख़ीन बयान करते हुए नजर आएंगे अब्बास अलम लेके गए और एक मशकीज़ा लेकर गए। जो जंग के लिए जाएगा ना वो अपने साथ क्या लेके जाएगा? तलवार, नेज़े, तीर, अपने लिए सामान लेके जाएगा ना। मौला अब्बास फ़कत अपना अलम, जो चूँकि अलमदार थे, और मशकीज़ा लेकर गए। चूँकि इमाम हुसैन ने कहा था अब्बास पानी भर लेना, अगर आका हुसैन ये कह देते ना अब्बास पानी ले आना तो अजब नहीं था कि नहर फरात को खैमे तक ले आते। बिल्कुल ये इताअत गुजारी कि मौला ने क्या कहा है कि फ़कत और फ़कत अब्बास पानी भर लेना। क्या हमारी जाने कुर्बान बीबी उम्मुल बनीन पर कि जिन्होंने अपने बेटों को किस तरह से सिखाया कि सैयदों का मकाम क्या है। हमेशा यही कहा करती थी कि अब्बास हुसैन आपके भाई है मगर देखो कभी भाई ना कहना। फिर पूछा अम्मा क्या कहना है? कहा या सैयदी या मौलाई। जब भी कहा इमाम हुसैन अब मौला अब्बास ने कभी आका कहकर पुकारा, कभी सैयदी कहकर पुकारा। और जब जामे शहादत नोश किया, ये वो मकाम इताअत गुजारी पे हमारी जाने कुर्बान अगर सीखना है तो आओ दरे उम्मुल बनीन पर आओ, मौला अब्बास के दर पर आओ। किस तरह से सलीका सिखा रहे। जब भी कोई शहीद घोड़े से गिरता था ना, जी से ज़मीन पर आता था, सदा देता था आका अदरिकनी। मगर जनाबे अब्बास जब बाजू कलम हो गए, जी से ज़मीन पर आए, आका अदरिकनी नहीं कहा बल्कि कहा आका मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। इमाम हुसैन अपनी कमर को थामे हुए अली अकबर के साथ जब उस मुकाम पर पहुंचे, बाजुओं को अबा के दामन में रखा। इमाम हुसैन ने चाहा कि अपने भाई का सर अपने जानू पे रख ले, मगर जनाबे अब्बास ने अपने सर को हटा लिया। कहा आका मेरे सर को अपने जानू पे ना रखिए। पूछा अब्बास क्यों? कहा आका मैं वो वक्त देख रहा हूँ कि जब आप पे ये वक्त आएगा तो कोई नहीं होगा जो आपका सर आपके जानू पे रखेगा अपने, लिहाजा मेरा सर भी अपने जानू पे ना रखे। उस वक्त इमाम हुसैन ने कहा कि अब्बास सारी ज़िंदगी आपने मुझे आका कहा, सैयदी कहा, आज आप मुझे अपने लबों से एक बार मुझे भाई कहकर पुकारें। इधर लब जुम्बिश हुए, भाई कहने लगे, जैसे ही भाई कहा कब से अंसरी से रूह परवाज कर गई। ये है मकाम अब्बास, ये है अताअत अब्बास। नो डाउट हम जितनी बात करें मकाम अब्बास की, वफ़ादारी की, तो यकीन जानिए हमें प्यार ही नज़र आता है, वफ़ादारी ही नज़र आती है। क्योंकि यहाँ वफ़ादारी के अलावा हमें कुछ मिलता ही तो नहीं, यहाँ हमें सब्र के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। जब हम बात करबला की करते हैं, वफ़ादारी, सब्र, इस्तिक़ामत और मोहब्बत, अल्लाह की बारगाह में सजदा, अल्लाह की बारगाह में रुकू, अल्लाह के रस्ते पर बुलाना, हमें यही तो वहाँ से नज़र आता है। जब भी तो हम करबला की बात करते हैं। अगर हम पूरी दुनिया उठा कर देख लें, यकीन जानिए नाज़रीन इकराम, करबला की बात वही करता है कि जो करबलाई होता है, और करबलाई वही होता है जो अल्लाह को भी एक माने, रिसालत पर भी यकीन रखे और अहले बैत उज़्ज़ाम के लिए अपनी हर वक्त जान निछावर करने के लिए हम वक्त तैयार रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो ख़ास लोग हैं जो करबला को सुन भी रहे हैं, करबला को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम पूरा मुहर्रम तो करबला का जिक्र करते हैं, लेकिन मुहर्रम के बाद हम भूल जाते हैं। हमें इस करबला से सबक हासिल करना है कि हमें करबला क्या दर्ज देता है। क्या करबला हमें सिर्फ ये कहता है कि हम मुहर्रमुल हराम मनाएं और उसके बाद हम सन्नाटे पे छा जाएं? नहीं नाज़रीन, करबला हमें कहता है कि हमेशा हक़ का साथ दो, हमेशा हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करो। जहाँ बातिल आपको नज़र आए वहाँ से साइड पर हो जाओ, बल्कि वहाँ हक़ की आवाज़ उठाओ। और जहाँ बेसब्री महसूस हो तो करबला का सब्र याद करना, और सब्र पर ही इस्तिक़ामत हो तो इसमें
بڑھ کر اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ہمیں کربلا یہی درس دیتی ہے اور ہمیں کربلا کے درس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ناظرین، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد، کیونکہ بریک کا وقت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کلام سنتے ہیں۔ جائیے گا کہیں نہیں، مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو سننے کی سعادت حاصل کی ہے، کلام بھی آپ نے سنا۔ ابھی ہمارے ساتھ ہینا طاہر صاحبہ موجود ہیں۔ میں ہینا طاہر صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ امام علی مقام میں یا بارگاہ کربلا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم و بارک و سلم۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا
आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। सुभान अल्लाह। अलहाज उल्फ़कार अली हुसैनी का पढ़ा हुआ खूबसूरत कलाम, और जब भी पढ़ा जाता है यकीन जानिए बिल्कुल तरोताज़ा लगता है। क्यों ना तरोताज़ा लगे, बात ही करबला की हो रही है, रेत की बात हो रही है। नाज़रीन ज़रा अंदाज़ा लगाइए ना, करबला की रेत में इतनी बरकत है कि जब हम सुनते हैं आंखें नम हो जाया करती हैं। तो सोचिए ना, इमाम अली मकाम के खून की क्या बरकत होगी, इमाम अली मकाम की अपनी क्या बरकत होगी। इमाम अली मकाम ने जो वहाँ खिताब किया, जो करते रहे, कहते रहे कि मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। क्या नहीं जानते तुम मैं कौन हूँ? मैं तो वही हूँ कि जब नबी सजदे में जाते, मैं पुश्त पर सवार होता तो नबी सजदे से सर ना उठाते कि कहीं मेरा शहज़ादा गिर ना जाए, इसको तकलीफ़ ना हो जाए। और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी आंखों पे क्यों पट्टी बांधी हुई है? सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून। नाज़रीन वहाँ तो हमें एक वो चीज़ नज़र आती है, और यहाँ हमें मोहब्बत की बात नज़र आती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुंबे से कितनी मोहब्बत फरमाते। बार बार सरकार अल्लाह से फरमाते, ए मेरे मालिक, ये है मेरे अहले बैत, यही तो है अहले बैत। वो कहा जाता है ना कि हम पंज तन से निस्बत तो करते हैं। नाज़रीन उंगलियाँ भी 5 हैं, हाथ में अगर एक उंगली कट जाए तो यकीनन कोई खामी रह जाया करती है। पंजतन की निस्बत ऐसी होनी चाहिए कि आप अगर किसी एक से भी मोहब्बत नहीं करते तो आपका इंसान कहलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। इंसान किस बात के हम इंसान बने ही तो पंजतन से मोहब्बत करने के लिए हैं, और अहले बैत से टूट कर फूट कर मवद्दत के लिए हैं। कुरान कहता है, अल्लाह का कलाम कहता है। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाती हैं ज़हरा असगर साहिबा। ज़हरा साहिबा, योम आशूरा जो कि आज का दिन है 9 मुहर्रम, आने वाली जो रात है 10 मुहर्रम की रात, इसकी क्या अहमियत है, इरशाद फरमाइएगा। जी, शब आशूर वो रात है कि जिसमें इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम अपनी बहनों को, अपने बच्चे, अपने असहाब, ये वो रात है कि सुबह जंग होनी है, सुबह शहादतें नोश करनी है। ये अगर कैफियत आ जाए तो अगर अपने आप पे रख कर सोचें तो क्या कैफियत होगी। उस वक्त भी इमाम हुसैन वसीयत फरमा रहे हैं कि देखो इस्लाम इतना प्यारा दीन है कि जिसके लिए मैं अपने भरे घर की कुर्बानी दे दूंगा। और जैसा कि देखा, 1-2 पहर में, ये कहना आसान है मगर जिस पर आप ज़रा तसव्वुर करके देखें, 1-2 पहर फजर से लेकर असर तक पूरा कुनबा शहादत पा चुका है। आसान नहीं है ये। उस पर भी इमाम हुसैन बार बार खुतबात के ज़रिए, अपने वाज़ व नसीहत के ज़रिए, मैं यहाँ पे इमाम हुसैन का एक खुतबा कोट करना चाहूँगी कि फ़ौजी अशकिया की जानिब देख कर कहा कि तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? क्या मैंने शरीयत बदल दी या मैंने दीन में कोई बिदअत दाखिल कर दी है? तुम मेरे खून के प्यासे क्यों हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं रसूल का लाडला नवासा हूँ? मैं वही हुसैन हूँ कि जो रसूल की पुश्त पर आए तो सजदे को तूल दे दिया गया था। मैं फातिमा का नूरे नज़र हूँ, अली मुर्तज़ा का लख्ते जिगर हूँ। और थोड़ी सी तवक्कुफ के बाद कहा कि मेरी वाज़ और नसीहत तुम्हारे दिलों तक नहीं पहुँचेगी। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे शिकम हराम से पुर हैं। किसी मौके पर भी इमाम हुसैन अमर बिल मारूफ करते जा रहे हैं, नसीहत करते जा रहे हैं और पहचानवाते जा रहे हैं कि देखो मैं वो हूँ कि रसूल खुदा मुझे बोसा दिया करते थे, रसूल खुदा मुझे चाहते थे। इमाम रसूल खुदा बार बार बयान करते थे, बल्कि एक दुआया कलिमा है कि जो तमाम मकातिब फ़िक्र ने अपनी किताबों में लिखा है, बहुत मारूफ है, आप भी जानते होंगे कि पालने वाले तू जानता है कि मैं अपने नवासों से कितनी मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तू भी उन्हें दोस्त रख जो इनसे मोहब्बत करे। जो हसनैन करीमैन से मोहब्बत करेगा खुदा उसे। हमें तो ये भी सदाएं नजर आती हैं ना, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हमें तो ये सदाएं भी नजर आती हैं। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। रिसालत, अल्लाह के रसूल कौन है? वमा यंतकुल हवा, जो बगैर वही के कलाम नहीं करते। रसूल ने जब ये कह दिया, उसी हुसैन के साथ शब आशूर में, बस मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करते हुए मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी। वो मैसेज क्या है
کہ لاڈلہ حسین، لاڈلہ نواسہ امام حسین علی مقام اپنے بھرے گھر کی قربانی دے کر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب بات اسلام پر آ جائے، جب بات دین پر آ جائے تو چاہے جان ہو چاہے مال ہو دینے میں دریغ نہ کرنا۔ یہ اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنے 18 برس والے کو قربان کر دیا۔ کربلا کا پیغام، پیغام عاشورہ، پیغام حسین، کیا سیرت حسین کو سمجھ کر میں اور آپ عمل کریں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ فقط 2.25 مہینے ماہ محرم میں محرم منانا یا یاد حسین منانا کافی نہیں ہے۔ اصل پیغام کیا ہے کہ سیرت حسین کو اپنے وجود میں داخل کریں تاکہ پورے سال حسینی بن کے رہیں، امر بالمعروف کرتے رہیں، نہیں علی منکر کرتے رہیں، اسلام کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، اپنے مال اپنی جان اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے عاشور کا پیغام۔ بہت خوبصورت پیغام، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے خوبصورت انداز میں ہمارے ناظرین کو خوبصورت پیغام پہنچایا۔ اللہ آپ کے علم عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ حنا طاہر صاحبہ موجود تھی، میں حنا طاہر صاحبہ کا بھی بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ امام علی مقام، بارگاہ کربلا میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی۔ اللہ آپ کی آواز میں بھی بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ پروگرام کا اختتام الحاج وسیم عباسی صاحب کی آواز میں کلام، اور اسی کلام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا سخی ہیں وہ محمد کے گھرانے والے، کیا سخی ہیں وہ محمد کے گھرانے والے، گھر کے گھر مرضی مولا پہ لٹانے والے، گھر کے گھر مرضی مولا پہ لٹانے والے، دین مٹ جاتا اگر خون نہ دیتے اپنا، دین مٹ جاتا اگر خون نہ دیتے اپنا، میرے محبوب محمد کے گھرانے والے، میرے محبوب محمد کے گھرانے والے۔ اور حامد بھائی، جب بھی اللہ تعالیٰ ہر سال بغداد کی حاضری کا شرف عطا فرماتا ہے، جب بھی میں نہر فرات پر جاتا ہوں، دوست کہتے ہیں چلیں بھائی نہر فرات حاضری دیتے ہیں، تو میں دل میں یہ سوچتا ہوں کہ جا کے کرنا کیا ہے۔ یہ وہی نہر ہے جہاں سے نواسہ رسول آل رسول کو پانی نہیں ملا، تو میں جا کے یہ شعر وہاں ضرور پڑھتا ہوں، آپ کے اس پروگرام میں بھی پیش کر رہا ہوں کہ تو نے پانی نہ دیا اے نہر فرات ان کو، تو نے پانی نہ دیا پانی نہ دیا، تو نے پانی نہ دیا اے نہر فرات ان کو، جن کے ماں باپ ہیں کوثر کے لٹانے والے، جن کے ماں باپ ہیں کوثر کے لٹانے والے۔